یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے بات چل رہی تھی آپ کے سامنے حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام کی، تو دیکھیے تمام مخلوقات نے فرشتوں سمیت سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اس کے بعد ان کو روئے زمین پر اترنا پڑا اپنی ایک چھوٹی سی غلطی اور کوتاہی کی بنا پر۔ اللہ رب العزت نے ان کو ضابطہ بتایا کہ آدم زمین میں جائیے اور وہاں جانے کے بعد میری طرف سے کچھ ہدایات آئیں گی تمہارے پاس، تم میں سے جو آدمی ان ہدایات پر عمل کر لے گا، ان ہدایات کو مان لے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو آدمی ہدایتوں پر عمل نہیں کرے گا، اس کا انکار کر دے گا، وہ خائب و خاسر، ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی بات پہنچے، کوئی پیغام پہنچے، تو دو طرح کے لوگ ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جو اس بات کو مان لیں گے اور بعض وہ ہوں گے جو اس کا انکار کر دیں گے۔ جس نے میری بات کو، میرے پیغام کو مان لیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہمارے تبلیغی احباب کہتے ہیں کہ جس نے وقت کے نبی کی بات مان لی اور کلمہ پڑھ لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے ان نبیوں کو جھٹلا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے میری طرف سے آنے والا جو پیغام ہو، اس پیغام کو اگر تم مانتے رہو گے اس میں تمہاری کامیابی، اور اگر اس پیغام سے تم باز آ گئے، پھر گئے، اس کو نہیں مانا، وقت کے نبیوں، رسولوں اور کتابوں کی تم نے تکذیب اور تکفیر کی اور نافرمانیاں کرتے رہے اللہ کی شان میں، تو سمجھ لو پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس سے بچانے والا تمہیں کوئی نہیں۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ کسی طرح کے حزن و غم میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ خوف کس کو کہتے ہیں؟ آئندہ کسی چیز کے اپنی طبیعت کے موافق نہ ہونے پر جو گھبراہٹ ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ مثلا آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اب اس کی سوچ یہ ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا ممکن ہے یہ کام مجھ سے غلط ہو جائے، اس غلطی کے نتیجے میں مجھے نقصان اٹھانا پڑ جائے، اس کو کہتے ہیں خوف۔ فی الوقت انسان جو کام کرتا ہے اور اس میں کسی طرح کا نقصان ہوتا ہے یا اپنی طبیعت کے خلاف کوئی امر پیش آتا ہے تو انسان کا چہرہ جو بجھ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حزن و غم۔ تو خوف الگ ہے اور غم الگ ہے۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لائیں گے میری کتاب پر، میرے رسول پر اور میری بات پر، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے وہ آخرت کے حشر کے دن سے مامون اور بے خوف ہوں گے، یعنی کبھی ان کو حشر کے دن رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات کو پہلے سے مانا ہوا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی جانب سے جب نام اعمال تقسیم ہوں گے تو بعض بندے وہ ہوں گے جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بعض وہ ہوں گے جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں، ان کی پیٹھ پیچھے دیا جائے گا۔ تو وہ انسان جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور وہ کہے گا میں دنیا میں اس بات کا یقین رکھتا تھا کہ ایک دن آنے والا ہے میرا حساب لیا جائے گا، اور آج وہی دن ہے جس دن میرا حساب لیا جانا تھا، اور آج میں اپنے رزلٹ میں، اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اور وہ بندہ جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملا ہوا ہوگا وہ تمنا کرے گا اے کاش موت آ جائے اور موت آ کر کے مجھے ختم کر دے، لیکن اب وہاں کوئی موت آنے والی نہیں ہوگی، وہاں کی زندگی ابدی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ آدمی وہاں زندہ رہے گا، چاہے جنت میں ہو یا جہنم میں ہو۔ جنتی بھی ہمیشہ زندہ رہے گا، جہنمی بھی ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ انسان کو موت اچھی نہیں لگتی۔ جنت میں ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کی آسائشیں، اگر وہاں پر ہمیشہ ہمیش کی زندگی انسان کو نہ دی جائے تو ایک نہ ایک دن مرنے کا خوف اس کے دل میں رہے گا۔ تو اس خوف کے ساتھ بالکل مطمئن اور بے فکر ہو کر کے زندگی نہیں گزار سکے گا۔ انسان اس دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے،
مثال کے طور پر ایک فلک بوس عمارت بناتا ہے، بہت شاندار بلڈنگ تعمیر کرتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے عزائم مکمل بھی نہ ہو پائیں اور ہم دنیا سے رخصت ہوتے چلیں۔ تو دل کے اندر یہ خوف رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی بنائی ہوئی عمارت کو دیکھ بھی نہ سکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی اولاد کی خوشیوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ بھی نہ سکیں۔ تو انسان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہیں موت آ کر کے میرے ان تمام مزوں کو ختم نہ کر دے، میرے ان خوابوں کو مٹی میں نہ ملا دے۔ تو اگر جنت میں بھی اللہ موت رکھتا تو یقیناً انسان کے دل میں خوف رہتا نا، لیکن اللہ نے جنت اور جہنم کی زندگی کو ابدی کر دیا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے وہاں کسی کو کسی طرح کی موت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ جو جنت میں ہوں گے ان کو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی، جو جہنم میں ہوں گے ان کو کسی طرح کی راحت اور آرام کی چیز میسر نہیں ہوگی۔ اگر جنت میں بھی موت رکھ دی جائے تو یقیناً انسان کے دل میں خدشہ رہے گا کہ پتہ نہیں میری موت کب آ جائے، اس کے نتیجے میں اس پر غم لاحق رہے گا اور آئندہ آنے والی موت کا اس پر خوف طاری رہے گا۔ اس لیے اللہ نے نہ تو جنت میں موت رکھی ہے نہ ہی جہنم میں موت رکھی ہے۔ البتہ وہ لوگ جو دنیا میں اعمال صالحہ کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، ان کو اللہ رب العزت کی جانب سے جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، بت پرست ہیں، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب بیچ میں ایک آدمی رہ گیا، ایک ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان لایا، وہ مکمل مومن ہے، ایک ہے جس نے اللہ کی ذات کو جھٹلا دیا، وہ مکمل کافر ہے۔ بیچ میں ایک بندہ رہ گیا جس نے کلمے کا اقرار بھی کیا ہے اور کبھی گناہ بھی کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہم میں اور آپ میں سے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، اپنے آپ کا نام بھی مسلمانوں کے طرز پہ رکھتے ہیں، اپنے نام کے آگے محمد اور احمد لگاتے ہیں، لیکن بسا اوقات وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بسا اوقات چوریاں بھی کرتے ہیں، بسا اوقات اللہ کے سامنے آنسو بھی بہاتے ہیں اور بسا اوقات تنہائیوں میں گناہ بھی کرتے ہیں۔ تو ان کا کیا ہوگا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، ایک نہ ایک دن اللہ ان کو جنت میں ضرور پہنچائے گا۔ جس آدمی کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ کی حقانیت موجود ہے، اللہ اس کو جنت میں ضرور پہنچائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آدمی جس نے دنیا میں گناہ بھی کیے ہیں تو اس کو جہنم میں ڈال کر کے وہ اپنی سزا بھگت لے گا، جب اس کی سزا پوری ہو جائے گی تو اس کو جہنم سے نکال کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کے دربار میں دو طرح کے لوگ ہیں، یا تو وہ لوگ ہیں جو بالکل مومن ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو بالکل کافر ہیں۔ بیچ میں ایک طبقہ آتا ہے جس کو منافق کہتے ہیں۔ مومنین کا ٹھکانہ جنت ہے اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، بیچ میں جو ہے منافقین، ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہے منافق کس کو کہتے ہیں، اظہار الخلاف ما ابطنوا، دل کے اندر جو بات ہے اس کو ظاہر نہ کرنا، دل کے اندر جو بات ہے اس کے خلاف زبان پر رکھنا، اس کو کہتے ہیں منافقت۔ ہمارے دل میں آپ کے لیے کچھ جذبات ہیں کہ ہم آپ کے خلاف فلاں فلاں باتیں بولیں گے، لیکن زبان سے ہم آپ کے سامنے بہت میٹھے الفاظ ادا کر رہے ہیں کہ آپ تو ہمارے اپنے ہیں یار، اپنوں سے کہیں ایسا کیا جاتا ہے، اپنوں سے کوئی گلا کوئی شکوہ کیا جاتا ہے، اس کو منافقت کہتے ہیں، جس کو آج کل لوگوں نے فن سمجھ رکھا ہے، کہتے ہیں اس کو گفتگو کا فن آتا ہے، وہ آدمی بات کرنے میں بڑا ماہر ہے، جان لو جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اس کو فن نہیں کہیں گے، اس کو مہارت نہیں کہتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے جس پر اللہ کی جانب سے مواخذہ اور پکڑ ہوگی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس کے علاوہ دیگر علماء نے لکھا ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ ساری چیزیں گناہ کبیرہ میں شامل ہیں، اس لیے اس کو فن نہ سمجھا جائے۔ تو اللہ کے یہاں دو چیزیں ہیں، ایک مومن ایک منافق، ایک مومن ایک کافر، اور بیچ میں ایک شخص آتا ہے جس کو منافق کہتے ہیں۔ مومنین کا ٹھکانہ جنت ہے، منافقین کا ٹھکانہ اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ منافقوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔
اور مشرکوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ وہ لوگ جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ ان کو چھوڑ کر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہے اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ مومنین کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کے علاوہ جو کافر ہیں اور منافق ہیں ان دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے آپ کو مومنوں کی صفات کے اندر داخل کرنا چاہیے، اپنے آپ کو مکمل مومن بنانا چاہیے، اور جو اس طرح کے عقائد ہیں جو اللہ کی ذات سے ٹکراتے ہیں، وحدانیت اور ایمانیات سے ٹکراتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے اور ان کا علم سیکھنا چاہیے اور اپنے عقائد کی درستگی بھی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ صفات جو انسان کے اندر منافقت پیدا کرتی ہیں، مثلا جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور گالیاں بکنا، یہ وہ صفات ہیں جو انسان کے اندر مخادعات، منافقت پیدا کرتی ہیں، ان صفات سے بھی بچنا چاہیے تاکہ انسان مکمل مومن بن جائے، نہ تو منافق رہے اور نہ ہی مشرک رہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میں نے بتایا نا کہ وہاں کی زندگی ابدی ہے، وہاں پر کسی کو موت نہیں آنی، یہی اللہ فرماتا ہے ہم فیہا خالدون۔ خالدون کے معنی ہے ہمیشہ رہنا، بولا جاتا ہے کتاب اللہ خالدون، اللہ کی کتاب ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر خالدون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو مشرک ہیں، اللہ کی ذات کو نہیں مانتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہم فیہا خالدون، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس سے کبھی چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر جہنمیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا کہ جتنی بھی کنکریاں دنیا کے اندر ہیں، دنیا کے اندر کنکریوں کی تعداد تو کوئی ہے نا، اتنی بڑی تعداد میں آپ ذرا سی جگہ میں دیکھ لیں، ہزاروں کی تعداد میں کنکریاں پڑی ہوتی ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر جہنمیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا کہ دنیا بھر میں جتنے کنگر ہیں، جتنی کنکریاں ہیں، ان سب کی تعداد کے برابر جہنمی جہنم میں پڑا رہے گا، تب بھی جہنمیوں کو سکون مل جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ کنکریاں ہیں، ان کی کوئی تو تعداد ہوگی نا، ہمیں نہیں پتا ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے، اللہ کو تو علم ہے نا اس کا۔ ان کنکریوں کی کوئی تو تعداد ہوگی، چاہے جہاں جا کر رکے، کتنی بھی تعداد ہو، لیکن بہرحال کسی جگہ پر جا کر رکے گی نا۔ تو فرماتے ہیں جہنمیوں کو سکون ہو جاتا کہ آخر کسی دن تو ہم کو یہاں سے نکلنا ہی ہے۔ لیکن کیا کہا گیا؟ یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی مدت ہے جس کے بعد وہ جہنم سے نکل جائیں گے، نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ ان کو وہاں رہنا ہے، کبھی بھی آگ کے انگاروں اور دہکتی آگ اور وہاں کے شعلوں سے چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ تو اس کے مطابق انسان کو عمل کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں ایمانیات کو داخل کرنا چاہیے، اور مشرکانہ اور منافقانہ صفات اور عقائد جو ہیں انسان کو اپنے ذہن و دماغ اور دل کی گہرائیوں سے ان ساری چیزوں کو نکال دینا۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے